سبیل الذین لا یعلمون، میں نے جو تم سے وعدہ کیا نا کہ میں ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو ہلاک کروں گا، ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، جلدی نہیں مچانا، وعدہ الہی کے اوپر اطمینان رکھنا ہے، تم یقین جانو کہ تمہاری دعا دونوں کی قبول ہو چکی ہے، ان پر عذاب ضرور نازل ہوگا۔ سمجھ آئی؟ یہ مطلب ہے اس کا، وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور نہ تم اتباع کرو دونوں راستے ان لوگوں کی جو نہیں جانتے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بغیاً وعدوًا، اور پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، ٹھیک ہے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پس پیچھے لگے ان کے فرعون، وَجُنُودُهُ، اور اس کا لشکر، پیچھے لگا ان کے فرعون اور اس کا لشکر، بغیاً وعدوا، واسطے ظلم کرنے، وعدوا، اور زیادتی کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان کے اوپر عذاب کیا کروں گا، نازل کروں گا، اب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لیجئے اور چلیے سمندر کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون بے خبر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پکڑا اور لے گئے۔ اب کیا ہوا، آگے آ گیا سمندر بحر قلزم، اور پیچھے فرعون بھی آ گیا، جب اس کو خبر ہوئی کہ چلے گئے، سارے بھاگ چکے، اب سامنے سمندر ہے، تو بنی اسرائیل کے لوگ پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، واقعہ سنا ہوا ہے، لمبا واقعہ، سورۃ واقعہ اعراف کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو مار سمندر کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے 12 رستے بنا دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر سمندر پار ہو گئے، اور پیچھے فرعون بھی تھا۔ اس نے نہیں سوچا یہ قہر الہی یہ میرا انتظار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اب گیا اپنی فرعونی قبطیوں کو لے کر اندر، جب سمندر کے عین بیچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، چل اب رواں دواں ہو جا، وہ ادھر ہی غرق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی جو ان دونوں بھائیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا کہ میں ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو ضرور ضائع کروں گا، اب وہ اس کی قبولیت دعا کا وقت، وعدہ پورا کرنے کا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پس پیچھے لگا ان کے فرعون اور اس کا لشکر، بغیاً وعدوا، واسطے ظلم کرنے اور زیادتی کرنے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو غرق نے، یعنی غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگ گئے، ٹھیک ہے، عالم غیب کا مشاہدہ کرنے لگ گئے تھے، سارے کے سارے، موت آ گئی نا سامنے، عالم غیب کا کیا کرنے لگے، مشاہدہ کرنے لگے، غرق ہونے لگے۔ پھر کیا ہوا، فرعون نے کہا، قال آمنت، فرعون نے کیا کہا، میں ایمان لایا، انہو، بے شک وہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا الذی، مگر وہ ذات، آمنت بھی بنو اسرائیل، جو ایمان لائے ساتھ اس کے بنی اسرائیل، یعنی اللہ ہی صرف معبود ہے جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے ہیں، آج میں بھی اس کے اوپر کیا لاتا ہوں، ایمان لے کے آتا ہوں۔ پورا جب عالم غیب کا مشاہدہ ہو گیا، مفسرین یہاں پہ ایک نکتہ اٹھاتے ہیں، کہتے فرعون سے بھی بدتر جو تھا نا ابو جہل تھا، سمجھ آئی ہے؟ فرعون نے تو جب عذاب کو دیکھا نا، اس نے کہہ دیا میں ایمان لایا اللہ پر جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان ہے، لیکن ابو جہل پھر بھی ظالم آخر دم تک یہی کہتا رہا، آج میں اس کا وہی، اسی طرح میری دشمنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح پہلے تھی، میرے دل میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی، مرتے وقت بھی ظالم ہٹانے ٹھیک ہے، فرعون سے بھی بدتر ابو جہل نکلا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو غرق نے، یعنی غرق ہونے لگے اور عالم غیب کا مشاہدہ کرنے لگے، ملائکہ عذاب کے نظر آنے لگے۔ قال، فرعون نے کہا، آمنت، کہا میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، 3 لفظ بولے تھے اس نے، 3 لفظ اس کے وقت جب عذاب کو دیکھا نا، 3 لفظ، آمنتو الگ ہے، میں ایمان لایا، حالانکہ ایمان لانے کے لیے صرف ایک ہی لفظ کافی ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن اس نے 3 لفظ بولے، کیا، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، یہ دوسرا لفظ ہے، بے شک وہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ ذات جس کے اوپر ایمان لائے ساتھ اس کے بنی اسرائیل، دوسرا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہوں فرما برداروں سے، یہ تیسرا لفظ اس نے بولا۔ جب
اللہ تعالیٰ کا قہر آتا ہے نا پھر ہی سارے سیدھے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ جب اللہ کا عذاب ہے پھر دیکھو کیسے فصیح و بلیغ کلام کر رہا ہے کہ میں ایمان لایا، میں بنی اسرائیل کے خدا کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ آل آنا آگے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہا گیا پھر آل آنا اب وقت، اب ایمان لایا تو ٹھیک ہے، اب ایمان لایا تو آل آنا کہا گیا اسے، اب ایمان لایا تو فقد عصیت قبل، اور تحقیق حالانکہ تو نافرمانی کی تو نے آج سے پہلے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ ظالم تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا نا، تو نے فساد مچایا، زمین کو کفر و شرک سے تو نے بھر دیا، اس سے پہلے تو فساد مچاتا رہا، ربوبیت کے دعوے کیے، نافرمانیاں کرتا رہا، اور اب جب تیرا میرا عذاب دیکھ رہا ہے اور اب تو کہتا ہے میں ایمان لایا، اب ایمان لایا، اب تیرا ایمان کوئی قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ اکبر، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پس آج کے دن ہم نجات دیں گے تجھ کو ساتھ تیرے بدن کے۔ ننجی کا یہاں سے اونچی جگہ مراد ہوتا ہے، یہ اس کا یہ مطلب اونچی جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ غرق کیا نا ان کو، بنی اسرائیلی کچھ ایسے تھے جب ان کو پار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیلیوں میں سے کچھ ایسے تھے جن کو دل اب بھی متفکر تھے، پتہ نہیں یہ مرا بھی ہے یا نہیں مرا فرعون، ٹھیک ہے، کیا پتہ نہیں ہے مرا بھی ہے یا نہیں مرا، غرق ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو سمندر سے اٹھا کے ٹیلے پہ باہر پھینک دیا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ پس آج کے دن ہم نجات دیں گے تجھ کو ساتھ تیرے بدن کے، کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ہووے، تاکہ ہو واسطے اس شخص کے جو تیرے پیچھے ہیں، آیتن عبرت، ٹھیک ہے، تاکہ ہو جائے تو واسطے ان لوگوں کے جو تیرے پیچھے ہیں کیا؟ آیتن عبرت، نشانی، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ دنیا کے مال دولت کے اوپر مغرور ہو کر تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اتراتے ہیں، ہم ایسے بندے کا انجام پھر اسی طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مصر کے اندر لاش پڑی ہے، اس کے بارے میں حتی الامکان نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فرعون کی لاش ہے، کوئی پکے ثبوت نہیں ہے اس کے بارے میں، سمجھ آئی ہے، تواتر کی بات نہیں ہے کہ واقعتاً یہ مصر کے عجائب گھر میں جو لاش پڑی ہے یہ واقعتاً فرعون کی یا کسی اور کی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی لاش کو سمندر سے کیا کر دیا تھا؟ باہر پھینک دیا تھا، ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ ہو جائے واسطے جو آپ کے پیچھے ہیں، آیتن، نشانی، جو تیرے پیچھے ہیں، نشانی، کیا نشانی؟ عبرت کے لیے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے، بہت سارے لوگوں میں سے، ان آیاتنا، ہماری آیتوں سے، البتہ لغافلون، کیا ہے؟ بے خبر ہے، کہیں ہمیں اس آیت کی زد میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک ربوبیت کا جس نے دعویٰ کیا نا، ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، بڑا رب ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو غرق کر دیا، اور پانی نے بھی اٹھا کے اللہ کے حکم سے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ اللہ نے کیوں کہا؟ کہ میں نے عبرت بنایا، لوگ عبرت حاصل کریں، دیکھو میں اپنے دشمنوں کا انجام کس طرح کرتا ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا بہت سارے لوگوں میں سے ہماری آیتوں سے البتہ بے خبر ہے، نہیں سیدھے رستے پہ آتے، نہیں صراط مستقیم پہ اوپر گامزن ہوتے، نہیں میری نافرمانیوں کو چھوڑتے، سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ کر لیں، جمعرات کو انشاءاللہ سپارہ بھی ختم ہوگا اور سورت بھی ختم کریں گے۔